بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ شادی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے. کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. ملازمت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. کالج میں داخلہ لیتا ہے، اس کے بھی پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. مکان بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں، اس ختم چہلم میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ یہاں ختم شریف میں ہم آ رہے ہیں، یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میری بات کا برا نہ منانا، ہم یہاں آنے کا مقصد کیا سمجھتے ہیں؟ آئے مولوی صاحب ختم شریف پڑھو فٹافٹ، ختم پڑھا، لنگر کھایا تو مچھاں نو تا دیندے آؤ گئے. کوئی کہتا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرض صحیح نہیں، کوئی کہتا یار ہے دے پیو نے کہنا روز روز مرنا سی، روٹی تو چنگی کھوا دیندہ. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا یہاں آنے کا یہی مقصد ہے؟ یہاں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم بھلا چکے ہیں. ایک تو یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے، ہم یہاں مل کر جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، جو بھی نیکی کے کام کریں، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب مرحوم و مغفور کو پہنچا رہے. ایک تو اس محفل کا یہ مقصد ہے، اور دوسرا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم یہاں آ کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. میری بات آپ کو غلط لگے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور اگر میری بات سچی لگے تو خدا را آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے. جس طرح مرنے والا مر گیا، ایمانداری سے بتلاؤ اپنی دولت ساتھ لے کر گیا؟ کوٹھی کار بنگلہ کوئی چیز ساتھ لے کر گیا؟ ہم بھی مر جائیں گے، اپنی دولت ساتھ لے کر نہیں جائیں گے. جتنے رشتہ دار عزیز و اقربا لنگوٹیے یار، یہ صرف قبر میں دفن کر کے سب واپس پلٹ آئیں گے. بندے کے ساتھ اگر کوئی جاتی ہے تو اس کے اعمال ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے 3 ساتھی ہیں. پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے. موت تک کا ساتھی کیا ہے؟ انسان کی جائیداد وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی. جتنی بھی دولت ہے اتنی دیر تک بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس جاری ہے. جیسے ہی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے جائیداد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے نام نہیں رہی. تو میری بات یہ کان کھول کر سن لو، جس دولت کی خاطر ہم ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، جس دولت کی خاطر نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، جس دولت کی خاطر حج کرنے نہیں جا رہا، بلکہ جس دولت کی خاطر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے،